لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 25 ارب بنتے ہیں. تو اگر آپ ان کو شمار کریں تو فرمایا کہ اگر اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی کو ہی دیکھ لیں، اسی کو دیکھ لیں کہ اگر اس کے 96 سال کے گناہ صرف ایک دفعہ کلمہ پڑھنے سے معاف ہو سکتے ہیں، تو کیا امت محمد مصطفیٰ میں سے اگر کوئی بندہ ایک دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو یقیناً رب ذوالجلال اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر کتنا بڑا فضل کیا، کتنا بڑا کرم کیا کہ جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، کہ ایک ایمان والا، ایک کلمہ پڑھنے والا رب ذوالجلال کی عذاب سے بچ جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جا رہے تھے، تو جب آپ جا رہے تھے تو راستے کے اندر ایک شخص کو دیکھا کہ جو بڑھاپے کی حالت میں ہے، اس کی کمر بڑھاپے نے جھکا دی. اب وہ شخص کیا ہے، اس بڑھاپے کے اندر جس کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک چکی ہے، ایک لوہے کی تار کے ساتھ اپنی کمر کو باندھا ہوا اور اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو سیدھا کیا ہوا ہے اپنی کمر کو، اور آگ کی پرستش کر رہا ہے، پوجا کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے دیکھا تو آپ نے اس سے پوچھا ذرا بتا کہ تجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس آگ کی پرستش کرتے ہوئے. تو آگے سے وہ شخص کہتا ہے کہ اے موسیٰ، مجھے اس آگ کی پرستش کرتے ہوئے 96 سال ہو گئے، 96 ایئر ہو گئے کہ میں اس کی پرستش کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں. تو حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا تو کوئی بات بھی بنی ہے کہ نہیں بنی؟ بس عبادت ہی کری جا رہا ہے کہ کوئی فائدہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کہ ساری زندگی لگا دی، کچھ بھی ابھی تک ملا نہیں. تو حضرت موسیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہے تو اس در کو چھوڑ کر میں تمہیں ایسا در بتاتا ہوں کہ جس در پہ تو آ جائے تو رب ذوالجلال تیری بخشش فرما دے. جس در پہ آ جائے تو رب ذوالجلال تیری بخشش فرما دے. وہ ایسا در ہے کہ جس در پہ جو بھی آ جاتا ہے واپس خالی ہاتھ نہیں جاتا، وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا. تو اس بوڑھے نے کہا کہ میں 96 سال تک جس سے بھاگتا رہا، کیا تو موسیٰ مجھے کہتا ہے کہ میں اس در پہ دوبارہ آ جاؤں، میں واپس آ جاؤں، کیا وہ مجھے قبول کرے گا؟ تو آپ نے یہی کہا کہ آنا تیرا کام ہے، بخشنا میرے رب ذوالجلال کا کام. تو اس نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ پھر اپنا کلمہ ہی پڑھا دے پھر مجھے کلمہ. تو حضرت موسیٰ نے پڑھایا کلمہ. کیا پڑھایا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، کہ موسیٰ اللہ کے رسول ہیں اور رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ ذات اللہ. موسیٰ رسول اللہ، موسیٰ اس کے رسول. یہ جیسے ہی کلمہ پڑھا تو وہ خوشی سے جھومنے لگا، اور اس قدر اس کی خوشی بڑھی کہ غش کھا کر جو ہے وہ زمین پہ گرتا ہے، اور اسی خوشی کی حالت کے اندر ہی اس کی جان جو ہے وہ نکل جاتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی تدفین کی، لوگوں نے تدفین کر دی، جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی، کفن دفن کا سارا معاملہ ہو گیا، لوگ چلے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام اس کی قبر پہ کھڑے ہو گئے، اس کی قبر پہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر جو ہے رب سے کلیم اللہ نے کلام کیا کہ اے رب ذوالجلال بتا اس بندے کی حالت کے بارے میں کہ اس بندے کا کیا بنا، کیا حال ہے اس بندے کا. تو آگے سے حضرت سیدنا جبرائیل امین حضرت موسیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں. سلام کے بعد حضرت جبرائیل نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا کہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے، رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ جو بندہ میرے ساتھ صلح کر لے، میرے ساتھ صلح کر لے، میرے راستے پہ آ جائے، مجھ پہ ایمان لے آئے، تو میں رب ذوالجلال اس کو معاف فرما دیتا ہوں، میں اس کو
معاف فرما دیتا ہوں، یہی نہیں بلکہ میں اس کو جنتی اپنی طرف سے لباس پہنا دیتا ہوں، میں جنتی لباس پہنا دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ بڑے خوش ہوئے اور اپنے واپس آئے اور قوم والوں کو بتایا کہ یہ معاملہ ہوا اس بندے کے ساتھ، میرے رب نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو جب شمار کیا گیا موسیٰ کے کلمے کو، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، تو فرمایا 24 حروف بنے۔ فرمایا کہ 24 حروف کو جب شمار کیا گیا تو ایک حرف ادا کرنے سے رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ کے امتی کو ایک حرف کے بدلے میں 4 سال کے گناہوں کی بخشش عطا فرما دی، کہ جس کے 96 سال کی گناہ رب ذوالجلال نے صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ پڑھنے سے معاف فرما دیے۔ تو ذرا ہم اپنی طرف دیکھیں، ذرا محاسبہ کریں کہ ہم تو اس نبی کی امت ہیں، امت محمد مصطفیٰ ہیں کہ جس نبی کے صدقے سے سارے نبیوں کو نبوت ملی، جس نبی کے صدقے سے سارے نبیوں کو نبوت ملی۔ فرمایا کہ اگر محمد مصطفیٰ کا ایک امتی محمد مصطفیٰ پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو کیا میرا رب ذوالجلال محمد مصطفیٰ کے اس امتی کے 100 سال کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا؟